ایک بات سنا رہا ہوں آپ کو، مسلمان کیسا ہونا چاہیے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پھر سن لیں۔ روم ایک ملک ہے، اس کا نام قرآن میں آیا ہے، الف لام میم غلبت الروم، پوری سورت ہے۔ اس روم کا سفیر آیا حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ حضرت عمر سے ملنے، سفارتی تعلقات کے لیے۔ بڑے شاہی لباس میں آیا، جب مدینہ منورہ پہنچا تو دیکھا سارے لوگ اپنے کاموں میں مگن، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی پیرا ہے، نہ کوئی اسلحہ لے کے تلوار لے کے کھڑا، سب اپنے کام میں بڑے سکون سے۔ میں نے کہا بڑا امن ہے ان کے یہاں، لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، کوئی محل نہیں بنا ہوا، کوئی الگ عمارت نہیں بنی ہوئی، سب کے ایک جیسے مکان، گلیاں ہیں، لوگ بڑے سکون سے، عورت بھی چل رہی ہے، مرد بھی چل رہا ہے۔ وہاں کچھ لوگ تھے، ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ۔ کہا عمر کو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عمر کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ ان کا پیلس، محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی محل نہیں ہے، جس طرح ہمارے مکان ہے اس کا بھی مکان، یہ سامنے گلی میں اس کا مکان ہے۔ بڑا حیران، وہ ساری دنیا ان کے نام سے کانپتی ہے، اس کا کوئی محل ہی نہیں ہے، یہ سامنے مکان۔ وہ جانے لگا تو ایک عورت جو دیکھ رہی تھی، اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، باہر سے آیا، اس کو بتا دے کس طرف۔ اب وہ سفیر ساتھ چل رہا ہے۔ یہ سفیر بڑے چالاک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے دوسرے ملک میں جا کے ان کی باتیں ٹٹولنا، کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کیسے نمٹنا ہے، تو ذرا ذہانت میں تیز ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں ذرا جائزہ لوں کہ عمر کا حال کیا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے عورت سے پوچھا تم عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ ہماری کوئی ہوتی تو کیا کرتی؟ پٹارا کھول دیتی، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم سب کا حال ہے، اپنے ملک کی شکایت تو ہم سب کرتے ہی ہیں، کیونکہ حالات برے۔ اس عورت نے دو لفظ کہے، دو، کتنے؟ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، لفظ وہی ہے زیر زبر کا، ایک میں زبر ایک میں پیش۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ سفیر وہیں ٹھنڈا ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ اونچی۔ آج مسلمان کا حال کیا؟ دکھاتے سیمپل کچھ ہیں، مال کچھ دیتے ہیں۔ انوائس ذرا زیادہ بنا دو، پیسے بچانے ہیں، کس طرح قومی خزانے کو نقصان پہنچانا ہے، کک بیک، اندر کھانے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، وہ کتنا مجھے واپس کرو گے۔ لیا ہے گورنمنٹ کا ٹھیکہ، پیسے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ مسلمان کا کیا؟ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ وہ صاف صاف چل رہا ہے۔ وہ حضرت عمر آگے میدان میں ایک درخت کے سائے میں اکیلے سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں امیر المومنین، وہ اپنے کام کو چلی گئی، وہ حیران۔ یہ 44 ملکوں کا فتح کرنے والا اکیلا اس طرح سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے، اس کو کسی سے خطرہ نہیں۔ اگر یہ عدل نہ کر رہا ہوتا تو اس کو خطرہ ہوتا، یہ عدل کرتا۔ قریب آیا، حضرت عمر کے قریب آیا، آپ سو رہے ہیں، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا خوف سے۔ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ایک اجنبی سامنے کھڑا ہے اور کانپ رہا ہے۔ قریب بلایا، بٹھایا، اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی روم سے آیا ہوں، انہوں نے بھیجا ہے آپ سے سفارتی تعلقات۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سو رہے تھے، باقی باتیں بعد میں کروں گا، ایک بات بتائیں، آپ سو رہے تھے، میں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھ پہ لرزہ طاری ہو رہا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے میں سو رہا تھا تجھ پہ لرزا تو جان کیوں طاری ہو رہا تھا. فرمایا یہ حق کا روب ہے, یہ حق کا روب ہے. اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو سمجھایا. اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے, پہلے ایمانی تعلق قائم ہو جائے. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس نے پیغام بھیج دیا میں ان کا غلام بن گیا ہوں, کسی اور کو سفیر بنا دو. تقویٰ. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیتے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو کہوں وہ تم پر ماننا لازم ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہو تم پر ماننا لازم. مجھے ٹوک دینا. تقویٰ. آج ہم میں یہ نہیں رہا. جرأت دکھاتے ہیں گناہ پر, نیکی پر نہیں دکھاتے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, سوچنا. بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.